بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے دی لیجسلیچر۔ قانون سازی کس طرح سے کی جاتی ہے، قانون سازی کا پروسیجر کیا ہوتا ہے، قانون سازی کی شروعات کب ہوئی، قانون سازی کا مقصد کیا ہے، اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں، اس کے پروز کیا ہیں، ہسٹوریکلی اس کی سگنیفیکنٹ کیا ہے، اور لیجسلیشن کا پولیٹیکل سائنس اور ڈیموکریسی کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو اس ٹاپک کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ دیکھیے، ماڈرن اسٹیٹ جس کو ہم نیشن اسٹیٹ کہتے ہیں، اس کا کنسیپٹ جو ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 17ویں صدی کے بعد جو ہے یہ دیا گیا، یعنی کہ 1648 میں ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا کے بعد جو ہے وہ ماڈرن اسٹیٹ کا کنسیپٹ جو ہے وہ دیا گیا۔ اب جب ماڈرن اسٹیٹ بنی تو اس کو 3 آرگنس میں تقسیم کیا گیا۔ لیجسلیشن قانون سازی کرے گی، ایگزیکٹو اس کو امپوز کرے گی، حکومت جس کو ہم کہتے ہیں، اور جوڈیشری جو ہے وہ اس کی تشریح کرے گی۔ تو یہ 3 آرگن جب مارد وجود میں آئے تو 3 آرگنس کے کام کرنے کا طریقہ کار بھی جو ہے وہ مارد وجود میں آیا۔ تو لیجسلیشن کا سسٹمیٹک طریقہ جو ہے وہ ماڈرن نیشن اسٹیٹ کے کنسیپٹ کے ساتھ ہی مارد وجود میں آیا۔ شروع میں بادشاہ قانون سازی کرتا تھا۔ بادشاہ جو قانون سازی کرتا تھا وہ آرڈر کی شکل میں کرتا تھا، آرڈیننس کی شکل میں کرتا تھا، ڈائریکشن کی شکل میں کرتا تھا۔ جو کچھ بادشاہ کہتا تھا وہ قانون ہوتا تھا۔ The will of the king is the will of the God۔ تو بادشاہ جس طرح سے کوئی قانون نافذ کرنا چاہتا تھا، پروملگیٹ کرنا چاہتا تھا، وہ کر سکتا تھا، کوئی اس کو روکنے والا نہیں تھا۔ وہ اس طرح کا قانون بھی بنا سکتا تھا کہ بڑے مائنر آفینس میں جو ہے وہ سزائے موت دے سکتا ہے، اور بڑے میجر آفینس میں جو ہے وہ کسی کو بری کر سکتا ہے۔ تو جو اس کی مرضی میں آتا تھا، جو اس کی وم ہوتی تھی، جو اس کی ول ہوتی تھی، اس کے مطابق جو ہے وہ قانون سازی جو ہے وہ کی جاتی تھی۔ دوسرے نمبر پر جو اس کے ساتھ پاور شیئر کرتے تھے، ایلیٹ کلاس، ریسٹوکریسی، فیوڈل لارڈ، ان کی وشز کو بھی وہ مد نظر رکھتا تھا، کیونکہ ان کی سپورٹ کی نہ صرف اسے ضرورت ہوتی تھی، پولیٹیکلی اکنامکلی بھی ضرورت ہوتی تھی، کیونکہ ٹریجری ٹروف جو اس کا خزانہ جو تھا وہ یہ فیوڈل لارڈ ایلیٹ کلاس ہی بنتی تھی۔ تو ان کو مد نظر رکھ کر جو ہے وہ قانون سازی کی جاتی تھی۔ جو کامن پیپل تھے، جو عام لوگ تھے، جو مزدور تھے، جو کسان تھے، ان کی آواز لیجسلیشن میں شامل نہیں تھی۔ ان کی وشز، ان کی ول جو ہے وہ لیجسلیشن میں شامل نہیں تھی۔ تو روسو جو ہے اس نے جو اپنی کتاب سوشل کانٹریکٹ لکھی، اس میں اس نے لیجسلیشن جو ہے وہ اس کا ایک خاکہ پیش کیا۔ اس نے یہ کہا کہ لیجسلیشن اس طرح کی ہونی چاہیے جو ول آف دی پیپل کو ریپرزینٹ کرے۔ If we want to establish a modern state and we want to create a peace, tranquility, harmony in the society، ہم آنگی پیس پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں جو ہے لوگوں کی رائے کا بھی خیال جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ دیکھیے، جب ہم ماڈرن کانسٹیٹیوشنل ہسٹری پڑھتے ہیں تو بڑا ہی امپورٹنٹ جو پیریڈ ہے وہ 1688 کا پیریڈ ہے۔ 1688 میں برطانیہ میں گلوریس ریولوشن آئی۔ دس واز دا فرسٹ ریولوشن ان فیکٹ which was without bloodshed۔ یہ پہلی ریولوشن تھی جس میں خون ریزی نہیں ہوئی، بلکہ بغیر خون کے ریولوشن آئی۔ لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کے سر قلم کیے گئے بغاوتیں ہوئیں، اور اس کے علاوہ ہم فرانس میں بھی ریولوشن دیکھتے ہیں۔ تو برطانیہ میں وقتاً فوقتاً جو ہے وہ ریولوشن جو ہے وہ ہوتی رہی، بادشاہ کو مارا گیا۔ یہ میگنا کارٹا سے ہسٹری جو ہے
وہ شروع ہوتی ہے. تو گلوریس ریولوشن کے نتیجے میں ایک لا بنا جو کہ پولیٹیکل سائنس کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں بڑا امپورٹنٹ موڈ تھا. وہ تھا بل آف رائٹس 1689. بل آف رائٹس جو تھا اس میں پہلی دفعہ یہ ہوا برطانیہ میں کہ اس میں یہ طے پایا کہ اب لیجسلیشن لوگ کریں گے, پارلیمنٹ کرے. First time it was decided in the history of the Great Britain and the Europe. Now the legislation being performed by the parliament rather than king. تو یہ بڑا ایک سنگ میل ہے برطانیہ کی ہسٹری کا, دنیا کی ہسٹری کا, بل آف رائٹ. تو بل آف رائٹ میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اب قانون سازی جو ہے وہ عوام جو ہے وہ کریں گے, عوام سے بھی پوچھا جائے گا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برطانیہ میں پہلے جو ہے وہ قانون سازی کرنے والے ادارے کو ہاؤس آف لارڈز کہتے تھے, جس پہ لارڈز مشتمل تھے, جن کو بادشاہ جو ہے وہ سلیکٹ کرتا تھا. اس میں ایرسٹوکریسی, ایلیٹ کلاس تھے, بزنس مین تھے, ٹائکون تھے, اس میں جو ہے وہ کلرجی مین تھے, پادری تھے, کامن پیپل نہیں تھے. تو اس کے پیرالل جو ہے وہ بل آف رائٹ کے بعد ہاؤس آف کامن جو ہے وہ مادے وجود میں آیا, جس میں آرڈنری جو ہے وہ پیپل جو ہے وہ ان کی رائے بھی پوچھی گئی. تو یہاں سے جو ہے وہ آرڈنری پیپل, ول آف پیپل, وشز آف پیپل کی جو ہے وہ بات شروع ہوتی ہے. اور یہ انلائٹنمنٹ کا پیریڈ ہے. اس پیریڈ میں جب بل آف رائٹ آیا تو اس میں جو ہے لوگوں نے عقل کا استعمال کرنا شروع کیا, عوام کے رائٹس کی بات کرنی جو ہے وہ شروع کی. تو اس اسٹرگل کے نتیجے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیشن اسٹیٹ جب بنتی ہے تو اس میں جو بھی جورسٹ, جو بھی پولیٹیکل سائنٹسٹ تھے, جس طرح کہ روسو ہے, تھامس ہاب ہے, جان لاک ہے, مونٹسکو ہے, جان آسٹن ہے, جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے جو ہے وہ لیجسلیشن کا ایک خاکہ جو ہے وہ پیش کیا. ذہن میں رہے کہ پلیٹو نے بھی لیجسلیشن کا خاکہ جو ہے وہ پیش کیا. اس نے جو لیجسلیشن کا خاکہ پیش کیا پلیٹو اور ایرسٹوٹل نے, وہ موبم تھا. اس میں زیادہ تر جو ہے وہ ایرسٹوکریسی جو ہے وہ قانون سازی جو ہے وہ کرتی تھی. تو ان کے ہاں جو قانون سازی کا کنسیپٹ تھا وہ کچھ ایلیٹ لوگ جو ہیں وہ قانون سازی کریں گے. لیکن ماڈرن جو لیجسلیشن کا خاکہ ہے وہ یہ ہے کہ اب قانون سازی جو ہے وہ اس میں عام لوگوں کی بھی پارٹیسپیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے. یعنی کہ لیجسلیشن جو ہے اس سے مراد کیا ہے, قانون کس طرح سے بنایا جائے گا, کون لوگ قانون بنائیں گے, قانون کو پاس کرنے کا طریقہ جو ہے وہ کیا ہوگا. تو یہ سارے پروسیس کو جو ہے وہ لیجسلیشن جو ہے وہ کہتے ہیں. اب لیجسلیشن جو ہے اس کی ٹوٹل اسٹرینتھ کیا ہے, یعنی کہ آرگنائزیشن اور اس کا پروسیجر جو ہے وہ کیا ہے. دیکھیے لیجسلیشن جو ہے وہ پارلیمنٹ کرتا ہے پاکستان میں, امریکہ میں جو ہے وہ کانگریس کرتی ہے, برطانیہ میں بھی پارلیمنٹ کرتا ہے. اور جو لیجسلیشن پارلیمنٹ کرتا ہے وہ اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن لا کرتا ہے. جو ملک کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کو مد نظر رکھ کر جو ہے وہ لیجسلیشن جو ہے وہ کی جاتی ہے. کانسٹیٹیوشن میں واضح طریقہ بیان کیا گیا ہے کون لوگ جو ہے وہ لیجسلیشن کریں گے, اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, کس طرح جو ہے وہ بل جو ہے وہ پروسیڈ کرے گا. مثال کے طور پر پارلیمنٹری سسٹم جہاں پہ ہوتا ہے, جس طرح کہ پاکستان میں, برطانیہ میں ہے, ایک جو ہے کوئی بھی کوئی قانون بنانا ہو تو اس قانون کو ڈرافٹ کرنے والے ڈرافٹ مین جو ہے وہ ہوتے ہیں, اس کا آفس جو ہے برطانیہ میں بھی ہے, پاکستان میں بھی, وہ بل کو ڈرافٹ کرتے ہیں. بل کیا ہوتا ہے, بل جو ہے وہ پیس آف لیجسلیشن کے لیے جس اسکرپٹ کو تیار کیا جاتا ہے دیٹ از کال ا بل. جب تک وہ قانون کی شکل اختیار نہیں کر لیتا تو اس کو جو ہے وہ بل کہا جاتا ہے. اب بل کی مختلف جو ہے وہ کائنڈز ہیں, مختلف جو ہے اس کی اقسام ہیں. پہلا جو ہے وہ فائنانس بل, جس کا تعلق جو ہے وہ پیسوں سے ہو, فسکال سے ہو, بجٹ سے ہو, ٹیکس کی امپوزیشن سے ہو, دیٹ از کال ا فائنانس بل. دوسرا جو ہے وہ پبلک بل, جس کا تعلق پوری عوام الناس کے حقوق کے ساتھ. پبلک بل belong ٹو دی پیپلز رائٹس. پرائیویٹ بل جس کا تعلق جو ہے وہ کسی لوکل, کسی کمیونٹی, کسی خاص کلاس یا کلاسز سے ہو, وہ پرائیویٹ بل ہوتا ہے.
تو اس طرح جو ہے وہ بل جو ہے وہ اس کی اقسام ہے. تو پہلے نمبر پر بل کو ڈرافٹ کیا جاتا ہے جس طرح آپ کو بتایا ہے. تو ڈرافٹ ہونے کے بعد جو ہے وہ بل جو ہے وہ اس کو لوور ہاؤس میں یا اپر ہاؤس میں، نیشنل اسمبلی میں یا سینٹ میں جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے. تو لوور اسمبلی جو ہے جس کو ہم نیشنل اسمبلی کہتے ہیں، جس کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو پاپولیشن ہوتی ہے، آگے چل کے اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. وہاں پر بل پیش کیا جاتا ہے، اس کی فرسٹ کنسیڈریشن، فرسٹ ریڈنگ ہوتی ہے. پہلی دفعہ جو ہے وہ تفصیلی طور پر اس بل کو جو ہے وہ پرکھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگر میجورٹی کا ہے تو پھر اس کی سیکنڈ ریڈنگ ہوتی ہے. دوسری دفعہ جو اس بل کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، بل پہ ڈسکشن ہوتی ہے، ڈبیٹ ہوتی ہے، ریزولوشن پیش کی جاتی ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ اس کی افادیت بتاتی ہے، اپوزیشن جو ہے وہ اس کے نکاس بتاتی ہے، اس پہ کرٹیسزم جو ہے وہ کرتی ہے. تو اس طرح جو ہے جب سیکنڈ ریڈنگ ختم ہو جاتی ہے تو میجورٹی اگر یہ کہتی ہے کہ بل کو فردر پروسیڈ کرنا چاہیے تو اس کو کمیٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اب کمیٹی جو ہے یہ ماڈرن ایرا کی پروڈکٹ ہے، اور یہ خاص کر جو ہے یہ ویلفیئر اسٹیٹ کے کنسپٹ کی پروڈکٹ ہے. کمیٹی سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر ایکسپرٹ لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں. ان لوگوں کی فورن افیئرس کی کمیٹی جو ہے وہ فورن افیئر کے بل کو، فائنانس کے، ایگریکلچر جو ہے وہ ایگریکلچر کی جو ہے وہ اسپیشل کمیٹی. تو اس طرح یہ اسپیشل کمیٹیز بنی ہوتی ہیں. وہ کمیٹی جو ہیں وہ اس کو بڑا ڈیٹیللی جو ہے وہ اس کو ریویو کرتی ہیں، چیک کرتی ہیں، اس کی ریڈنگ کرتی ہیں، اس پر آبزرویشن کرتی ہیں، اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اس کی ڈبیٹ کی جاتی ہے. یہاں پر ایک بات جو ہے وہ قابل ذکر ہے، وہ یہ ہے کہ امریکہ کی کمیٹی سسٹم جو ہے ون آف دی بیسٹ کمیٹی سسٹم ان دی ورلڈ. امریکن جو کمیٹی سسٹم ہے اس میں بڑے لیول کی جو ہے وہ آبزرویشن یا ڈسکشن ہوتی ہے. وہ ڈسکشن اس میں جو ہے وہ انٹلیکچوئل لوگ بھی شامل ہوتے ہیں، لائبریری سے مدد لی جا سکتی ہے، میڈیا سے مدد لی جا سکتی ہے، ایکسپرٹ کی رائے لی جا سکتی ہے. تو کمیٹی کا بہت زیادہ رول لیجسلیشن میں جو ہے وہ پریزیڈنشل سسٹم میں جو ہے وہ زیادہ بہتر ہمیں نظر آتا ہے ایز کمپیئر جو ہے وہ پارلیمنٹری سسٹم جو ہے. تو کمیٹی اس طرح جو ہے وہ اپنی بڑی لمبی چوڑی ڈسکشن کے بعد اپنی رپورٹ سبمٹ کرتی ہے. اس کی منظوری ہو جائے تو پھر تھرڈ جو ہے وہ ریڈنگ ہوتی ہے. تھرڈ ریڈنگ کے بعد جو ہے وہ بل جو ہے وہ اپر ہاؤس یعنی کہ سینٹ میں چلا جاتا ہے. اس میں بھی یہی پروسیڈنگ، فرسٹ ریڈنگ، سیکنڈ ریڈنگ، کمیٹی سٹیج، تھرڈ ریڈنگ، پھر وہ منظوری کے لیے جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے پاس چلا جاتا ہے. تو پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس پہ جب تک سگنیچر نہیں کرتا وہ بل رہتا ہے، جب اس پہ سگنیچر کر دیتا ہے تو وہ جو ہے وہ لا بن دیتا ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ لیجسلیشن کا ایک تھوڑا سا خاکہ آپ کے ذہن میں جو ہے وہ لازمی طور پر جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو یہ تھوڑا سا خاکہ جو ہے وہ آپ کے ذہن میں رکھا ہے. اور لیجسلیشن جو لیجسلیٹو اسمبلی پرفارم کرتی ہے ڈیفینیٹ اس کی ایک ٹینور ہوتی ہے، 5 ایئر، 4 ایئر، جتنی بھی اس کی ٹینور ہے کانسٹیٹیوشن میں لکھی ہوتی ہے. جس طرح کہ پاکستان میں جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کی جو ٹینور ہے وہ 5 ایئر، سینٹ کی 6 ایئر ہے. بیسز آف ریپریزنٹیشن. اب قانون سازی جو ہے جو روسوں نے نظریہ پیش کیا تھا کہ لوگوں کی بل کے مطابق ہونے چاہیے، تو لوگوں کی بل کو ڈائریکٹلی جو ہے وہ ریپرزینٹ نہیں کیا جا سکتا، ان کو انڈائریکٹلی ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. تو یہ پارلیمنٹیرین جو ہوتے ہیں یہ اسٹاک ہولڈر ہوتے ہیں، لوگوں کی ایما پر جو ہے وہ قانون سازی کرتے ہیں. جس طرح لوگ کہتے ہیں، جس طرح لوگوں کی منشا ہوتی ہے اس کو مد نظر رکھ کر جو ہے وہ قانون سازی جو ہے وہ کرتے ہیں. اب جو لیجسلیٹو انسٹیٹیوشن ہے وہ دو طرح کے ہیں. ایک بائی کیمرل لیجسلیٹو سسٹم ہے، ایک یونی کیمرل لیجسلیٹو سسٹم ہے. تو جو بائی کیمرل ہوتا ہے وہ دو ایوانوں پہ مشتمل ہوتا ہے، جس طرح ہمارے یہاں نیشنل اسمبلی ہے اور سینٹ ہے. لوور ہاؤس جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے آبادی کے تناسب سے، اپر ہاؤس ریپرزینٹیشن جو کرتا ہے وہ اکائیوں کے حساب سے، ہر اکائی کو بنیاد جو ہے وہ برابری کی بنیاد پر نمائندگی دی جاتی ہے. اسی طرح سینٹ جو ہے یعنی کہ یہ اپر ہاؤس ہوتا ہے اس میں برابری کی نمائندگی دی جاتی ہے. تو یہ لیجسلیشن کے لیے دو جو ہے وہ بائی کیمرلزم اور یونی کیمرلزم
आगे जो है वो इसकी डिटेल जो है वो आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। रोल एंड फंक्शंस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव। अब जो पार्लियामेंटेरियन जो होते हैं उनका रोल एंड फंक्शंस क्या होता है? देखिए, पहला फंक्शन होता है उनकी कानून साजी करना और कानून साजी लोगों के विशेष के मुताबिक करें। इफ they do a legislation, they must do a legislation according to the wishes of the people. जब भी वो कानून साजी करें, लोगों की मर्जी का ख्याल रखें, लोगों से पूछ लें कि मैं ये कानून साजी में करने जा रहा हूँ, इसके हक में वोट डालने जा रहा हूँ, तो आप जो है वो जो है मुझे राय दें कि किस तरह की कानून साजी करें। तो अवाम जो राय दे उसके मुताबिक जो कानून साजी की जाए तो उसको इंस्ट्रक्टिव लेजिस्लेशन कहते हैं। इंस्ट्रक्टिव यानी कि लोगों की राय से जो है वो कानून साजी की जाती है। दूसरा, लेजिस्लेशन करने वाले जो लोग होते हैं पार्लियामेंटेरियन, उनका ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी से होता है। तो अगर उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, नून लीग से है, तहरीक इंसाफ से है, तो यकीनी तौर पर जब कानून साजी करेंगे तो अपनी पार्टी के इंटरेस्ट या उस पार्टी की जो डायरेक्शन होगी उसको मद्देनजर रखेंगे। तो अमूमी तौर पर हमने ये देखा है कि जिस तरह पाकिस्तान है, इंडिया है, जमहूरियत कमज़ोर है, तो लोग ज़्यादातर कानून साजी जो है वो विशेज़ ऑफ देयर पार्टीज़ करते हैं, नॉट विशेज़ ऑफ देयर पीपल। तो ये जो है वो अमूमी तौर पर देखने में आया है। आइडियल सिचुएशन ये है कि लेजिस्लेचर जो हैं, वो कानून साजी जो करें, वो अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्शियन होनी चाहिए। कॉन्शियन एंड कॉन्शियस, यानी कि वो राइटली डिसाइड करें कि लोगों की विशेस क्या हैं। वो राइटली डिसाइड करें कि मुल्क का भला किसमें है। लेजिस्लेशन वाले लेजिस्लेशन करते हुए लेजिस्लेचर जो हैं, उन्हें उनके यहाँ प्रोकिलिज्म नहीं होना चाहिए, सबाई तसब नहीं होना चाहिए, कोई इलाकाई तसब नहीं होना चाहिए, कोई पार्टी का तसब नहीं होना चाहिए, पार्टी इंटरेस्ट उनके मद्देनजर नहीं होने चाहिए, बल्कि नेशनल इंटरेस्ट होने चाहिए। जब लेजिस्लेचर जो है वो नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखकर जो है वो कानून साजी करते हैं, तो उसके नतीजे में मुल्क की में इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होती है, मुल्क प्रोग्रेस करता है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकली जो है वो स्टेबिलिटी जो है वो मुल्क में आती है। तो आइडियल यही है कि जब भी जो है वो लेजिस्लेचर जो है वो अपने फंक्शन परफॉर्म करें, वो जो है वो अकॉर्डिंग टू जो है वो विशेस ऑफ द पीपल भी हो, अपने ज़मीर के मुताबिक भी हो, पार्टीज की विशेस के मुताबिक भी जो है वो होनी चाहिए। अब लेजिस्लेशन जो है वो फंक्शन क्या परफॉर्म करती है? मल्टीफेरियस फंक्शन जो है वो आज के ज़माने में परफॉर्म करती है। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ एक्सपर्टीज, प्रोफेशनलिज्म, पर्टिकुलराइजेशन, जनरलाइजेशन। आज के दौर के इम्प्लीकेशन जो हैं वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो मुख्तलिफ मामलात के बारे में जो है वो पार्लियामेंट को जो है वो कानून साजी करना पड़ती है। यहाँ पे एक बात जो है वो बड़ी काबिल गौर है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहाँ पे कानून साजी करने वाले लोग जब मुंतखब होते हैं तो उनकी ये क्वालिफिकेशन सामने नहीं रखी जाती, मद्देनजर नहीं रखी जाती कि उनकी कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, अहलियत क्या है कानून साजी करने की। बल्कि लोग वोट डालते हुए इस बात को मद्देनजर रखते हैं कि कौन सियासतदान हमारे ज्यादा काम करवाएगा। तो ये एक पार्लियामेंट्री सिस्टम का फॉल्ट है। ब्रिटिश ने तो इसको जो है वो विद द एनल ऑफ द हिस्ट्री, प्रोसेस ऑफ हिस्ट्री जो है वो इसको बेहतर कर लिया, लेकिन हमारे यहाँ अभी ये बेहतर नहीं हो सका। जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, जिस तरह के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, वहां पे जो कानून साजी के लिए यानी कि कांग्रेस के मेंबर, कांग्रेस दो वानों पे मुश्तमिल है। अमेरिका की लोअर हाउस जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, अपर हाउस जो है वो सेनेट है। वहां पर जो लोग आते हैं वो खालिस्तान लेजिस्लेशन करने वाले लोग जो हैं वो आते हैं, उनका मंशा ये होता है कि कानून साजी जो है वो की जाए। यानी कि वो एक्सपर्ट लोग जो हैं वो अमेरिकन सेनेट में और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में आते हैं,
اس لیے یہ بات آج کہی جاتی ہے کہ امریکن سینٹ از موسٹ کمپیٹنٹ لیجسلیٹو چیمبر ان دی ورلڈ. اس کی وجہ سے خالصتاً لوگ جو امریکن سینٹ میں جاتے ہیں وہ لیجسلیشن کرنے کے لیے جاتے ہیں. دوسرا جو پارلیمنٹری سسٹم میں جو ہے جو ان کا رول ہوتا ہے، یہ پریزیڈنشل سسٹم میں بھی ان کا رول ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے. پریزیڈنشل سسٹم میں جو دوسرا جو ہے وہ لیجسلیچر کا رول یا فنکشن ہوتا ہے امینڈمنٹ ان کانسٹیٹیوشن. پہلا تھا لا بنانا، لیجسلیشن کرنا، سمپل لیجسلیشن کرنا. دوسرا ہے وہ امینڈمنٹ، آئین میں ترمیم کرنا. آپ سنتے ہیں 18ویں امینڈمنٹ، 19ویں، 20ویں، 21ویں، 22ویں پاکستان کے آئین میں. تو آئین میں ترمیم بھی لیجسلیچر کرتے ہیں. یہ بات ذہن میں رہے کہ لا بنانا اور امینڈمنٹ ان کانسٹیٹیوشن اس میں تھوڑا سا فرق ہے. لا جب بھی بنایا جاتا ہے وہ سمپل میجورٹی سے بنایا جاتا ہے. whenever law being created, it is created by the simple majority. یہ پروپوزیشن میں ذہن میں رکھیں. آئین میں جو ترمیم کی جاتی ہے جہاں پہ ریجڈ کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، جس طرح کہ پاکستان میں ریجڈ کانسٹیٹیوشن ہے، امریکہ میں اس کی ترمیم کرنے کے لیے 2/3 میجورٹی کی ضرورت ہوتی ہے. تو آئین میں ترمیم کرنے کے لیے جو ہے وہ 2/3 میجورٹی. تو دوسرا فنکشن جو لیجسلیچر پرفارم کرتے ہیں وہ آئین میں ترمیم، پہلا لیجسلیشن، دوسرا آئین میں ترمیم، اور تیسرا ہے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول. دیکھیے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سارا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول جو ہے وہ پرائم منسٹر اور اس کی کیبنٹ کے ہاتھ میں ہے. یعنی کہ جو ایگزیکٹو فنکشن ہے، چیف ایگزیکٹو از اے پریمیئر پرائم منسٹر اینڈ ہز کیبنٹ جو ہے وہ ایگزیکٹو کا رول ادا کرتی ہے. اب ایگزیکٹو سے فنکشن پرفارم کرنے سے کیا مراد ہے کہ کسی بھی اسٹیٹ میں بے شمار ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، ڈفرنٹ منسٹریز ہوتی ہیں، انٹیریئر ایکسٹیریئر منسٹری ہوتی ہے، فائنانس منسٹری ہوتی ہے، ایگریکلچر، ریلوے کی، اسٹیل مل کی، وغیرہ وغیرہ مختلف انسٹیٹیوشن. ان اداروں کو چلانے کا طریقہ کار، اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان اداروں کی پالیسی بنانا، ان اداروں کو چلانے کا ڈیسیجن لینا، ایکشن لینا، ان کے فنکشن کس طرح سے پرفارم ہوتے ہیں. تو یہ ہے تیسرا رول جو ہے وہ لیجسلیچر جو ہے وہ پرفارم کرتے ہیں. پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں، پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں جو ہے وہ فنکشن جو ہے یہ پرفارم جو ہے وہ پارلیمنٹ لیجسلیچر نہیں کرتے، بلکہ پریزیڈنشل سسٹم میں پریزیڈنٹ اپنی مرضی سے جو ہے وہ کیبنٹ بناتا ہے، جہاں سے مرضی اس کا دل کرے وہ لے سکتا ہے. کنٹرول اوور فائنانس، دیکھیے فائنانس منسٹر ہوتا ہے، فائنانس منسٹر جو ہے وہ بجٹ بناتا ہے، اس کے فیصلے لیے جاتے ہیں. تو فائنانس کے میٹر جو ہے وہ بھی لیجسلیچر پرفارم کرتے ہیں. گویا زیادہ تر تو حکومت کی جو لوگ ہوتے ہیں ٹریجری بینچ پہ ہوتے ہیں وہ ان کے پاس پاور ہوتی ہے، لیکن اپوزیشن کو بھی تنقید کرنے کا جو ہے وہ رائٹ ہوتا ہے. تو اپوزیشن بھی جو ہے وہ فائنانس فیلڈ میں جو ہے وہ فنکشن پرفارم کرتی ہے. چوتھے نمبر پر جو لیجسلیچر فنکشن پرفارم کرتے ہیں وہ ہیں جوڈیشل فنکشن. دیکھیے امریکہ کی جو کانگریس ہے اس کے پاس اختیار ہے کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ، امبیسڈر، اٹارنی جنرل، ان عہدوں پر فائز جو لوگ ہیں ان کا مواخذہ کر سکتے ہیں، ان کو ان کے عہدوں سے ریموو کر سکتے ہیں. تو یہ اختیار بھی ہمیں جو ہے وہ جوڈیشل پاور جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ لیجسلیچر کے پاس ہیں. آگے ایز اے سورس آف پولیٹیکل ریکروٹمنٹ، دیکھیے پولیٹیکل تربیت جو ہے وہ خلا میں نہیں ہوتی، نہ ہی کسی انسٹیٹیوشن میں ہو سکتی. نہ صرف آپ کتاب یا کتابیں پڑھ کے جو ہے وہ اپنی تربیت جو ہے وہ کر سکتے ہیں، بلکہ پولیٹیکل نارشمنٹ ٹریننگ کے لیے پارلیمنٹ جو ہے وہ سب سے اہم انسٹیٹیوشن ہے. اگر جمہوریت لگاتار رہے، پارلیمنٹ کنسسٹنٹلی چلتا رہے جو کہ ڈیمانڈ ہے ڈیموکریسی کی، تو پھر ہی اچھے پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، ٹاک شو سے نہیں پیدا ہوتے.
सिंपली पॉलिटिकल साइंस पढ़ने से नहीं आते, उसके लिए भी एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का होना जो है। आप एक एडवोकेट जो है वो जितना मर्जी क्वालिफाइड हो, जिधर से मर्जी पढ़ा हो, जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करेगा तो उसके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं आएगा। तो ये सियासत करने के लिए, लेजिस्लेशन करने के लिए भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की जो है वो ज़रूरत है। तो ये जो है लेजिस्लेचर का रोल है कि रिक्रूटमेंट, पॉलिटिकल नरिशमेंट, पॉलिटिकल ट्रेनिंग, अवेयरनेस जो है वो पैदा करना। सिलेक्टिव फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेचर हैं ये सिलेक्शन भी करते हैं। अमेरिका में जो उनके प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है या वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, अगर उसके कंक्लूसिव वोट जो है वो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट ना ले सके, जितने वोट की रिक्वायरमेंट है वो अपने इलेक्टोरल कॉलेज से ना ले सके, तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट के पास इख्तियार होता है कि वो किसी शख्स को जो है वो प्रेसिडेंट मुंतखब कर दे। सेनेट जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से प्रेसिडेंट मुंतखब होता है और सेनेट से वाइस प्रेसिडेंट जो है वो मुंतखब होता है। अब यूनिकैम्बर एंड बाई कैम्बर लेजिस्लेचर, तो पहले हम डिस्कस करेंगे बाई कैम्बर लेजिस्लेचर को। बाई कैम्बर लेजिस्लेशन या लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन उस इंस्टीट्यूशन को कहते हैं जिसमें दो अवान हो, अपर हाउस हो और लोअर हाउस हो। बाई कैमरलिज्म ऐसे सिस्टम को कहते हैं जिसमें पार्लियामान दो अवानों पे मुश्तमिल होता है। अपर हाउस जिस तरह हमारे यहाँ सेनेट है, जिसमें नुमाइंदगी दी जाती है अकॉर्डिंग टू यूनिट। 4 सूबे हैं पाकिस्तान में, तो तमाम सूबों को जो सेनेट में रिप्रेजेंटेशन जो है वो दी जाती है वो बराबर दी जाती है। अमेरिका में हर रियासत 50 रियासतें हैं, हर रियासत से 2 लोग जो हैं वो उनके सेनेट में जाते हैं। लोअर हाउस नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली में जो रिप्रेजेंटेशन जो है वो दी जाती है वो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन दी जाती है। पॉपुलेशन को मद्देनजर रखकर जो है वो लोगों को जो है वो नुमाइंदगी दी जाती है। तो दैट इज कॉल्ड बाइकैमरलिज्म। अब एक बात ध्यान में रखें कि लोअर लेवल पे जो है, जिस तरह 342 सीटें पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की, एक जो है वो हल्का बनाया जाता है जिसको कंस्टिट्यूएंसी कहते हैं। एक हल्के से एक आदमी जो है वो मुंतखब होकर जाता है। अब पंजाब बड़ा है तो पंजाब में से ज्यादा लोग जो है वो मुंतखब होकर नेशनल असेंबली में जाते हैं। तकरीबन 170-72 के करीब लोग तो पंजाब से चले जाते हैं। तो लोअर हाउस में जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन होती है। अपर हाउस में जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो अकॉर्डिंग टू यूनिट होती है। अब एडवांटेजेस क्या हैं बाइकैमरल सिस्टम के? बाइकैमरल सिस्टम जो है वहां पे कामयाब होता है, खासकर जहां पे फेडरलिज्म पाकिस्तान में है, अमेरिका में है। पहला जो है बाइकैमरलिज्म का फायदा ये होता है, चेक ऑन एब्सोल्यूटिज्म। देखिए, एब्सोल्यूट ताकत अगर एक अवाम के पास आ जाए, जिस तरह की हमने देखा कि 1956 और 62 के आइन में पाकिस्तान में जो है वो एब्सोल्यूट पावर जो एक अवाम यूनिकैमरलिज्म 1 यूनिट पर मुश्तमिल था, जिसके नतीजे में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के नतीजे में हमने मशरकी पाकिस्तान खो दिया। तो अगर 2 चैम्बर होंगे तो एब्सोल्यूट पावर एक इदारे के पास या एक चैम्बर के पास नहीं आएगी, बल्कि दोनों चैम्बर के पास है। छोटे सूबों की छोटी पॉपुलेशन के यूनिट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है कि एब्सोल्यूट पावर जो है वो एक चैम्बर के पास ना रहे, बल्कि दोनों चैम्बर के पास। उसका तवाज़ुन कायम करने के लिए, प्रोपोर्शनेट सिमेट्री बनाने के लिए जो है वो की जाती है। रिवीजन ऑफ विल, लोअर हाउस जो है वो पंजाब की मंशा के मुताबिक जो है वो लॉ जो है वो पास कर देता है, तो बाकी सूबे उससे खुश नहीं है, तो सेनेट में उसका रिव्यू हो जाता है, रिवीजन हो जाती है। बाकी सूबे के लोग जो हैं, 3 सूबों के लोग वोट उसके मुखालिफ में डाल के उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो इस तरह पावर को जो है वो चेक करने का, लेजिस्लेशन को चेक करने का प्रॉपर मैकेनिज्म जो है वो होता है। सुपीरियर मेंबरशिप, 2 वानों पे जो पार्लियामेंट कांग्रेस मुश्तमिल होती है, उसका जो अपर हाउस होता है, जिस तरह हाउस ऑफ लॉर्ड है बरतानिया में, अमेरिका में जो है वो सेनेट है।
اس میں ہمیشہ کمپیٹنٹ لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں، ایکسپرٹ لوگ جنہیں تجربہ ہوتا ہے حکومت کرنے کا. تو ایکسپرٹ لوگوں کے آنے سے بہتر لیجسلیشن جو ہوتی ہے. تو بائی کیمرلزم کا یہ فائدہ ہے کہ اس میں زیادہ ایکسپرٹیز، زیادہ بہتر لوگ آتے ہیں اچھے طریقے سے جو قانون سازی ہوتی ہے. فیڈرلزم کو چلانے کے لیے جس طرح کے پاکستان میں فیڈرلزم ہے، جس طرح کے امریکہ میں فیڈرلزم ہے، تو ایک ہیٹروجینیس سوسائٹی سے ریاست جو ہے وہ مارد وجود میں آئی، مختلف انواع قسم کے لوگوں سے. تو آپ مختلف انواع لوگوں میں پاور کو صحیح طرح تقسیم بھی نہیں کرتے قانون سازی کی، تو اسٹیٹ آپ کی کس طرح سے اسٹیبل ہوگی. تو فیڈرلزم کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ملک کا جو سسٹم ہے وہ بائی کیمرلزم پہ مشتمل ہونا چاہیے. ہسٹوریکل ایویڈنس، رشیا ٹوٹ گیا کیونکہ اس میں قانون سازی کے اختیارات جو ہیں وہ ریاستوں کو اس طرح سے نہیں تھے جس طرح کے امریکہ میں تھے. تو امریکہ میں سول وار ہوئی 1861 1863 تک چلی، لیکن انہوں نے اپنی کنٹراڈکشن کو ریزالو کر لیا. جنگوں کے ذریعے جنگیں ہوئی لیکن اس کو ریزالو پولیٹیکلی کر لیا کیونکہ ان کے یہاں میکانزم موجود تھا، پاور کی ڈسٹریبیوشن کا پراپر میکانزم تھا جس سے انہوں نے اپنے پرابلم سالو کر لیے. تو یہ ایڈوانٹیجز ہیں بائی کیمرلزم کے. اب ایڈوانٹیجز کیا ہیں یونی کیمرلزم کے، ایک عوام کے کیا ہیں؟ اس کا پہلا جو ہے یہ سمپل اس کی آرگنائزیشن ہوتی ہے، یعنی کہ 2 وانوں پہ مشتمل ایک ہی وان آپ نے بنانا ہے تو اس کی آرگنائزیشن میں اتنی کمپلیکیشنز نہیں ہوتی. نہ آپ کو فلانا لوگ، فلاں علاقہ، فلاں جیوگرافیکل جو جو ہے وہ علاقے ہیں ان کی کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے، بلکہ جو ہے آپ کو جو ہے سمپل سی آرگنائزیشن الیکشن کے ذریعے جو لوگ آ جاتے ہیں وہ جو ہے وہ قانون سازی کرتے ہیں. پاپولر سسٹم، یہ یونیکیمرل سسٹم جو ہوتا ہے یہ پاپولر سسٹم ہوتا ہے قانون سازی کا، جلدی سے قانون سازی کر لیتے ہیں. جہاں پر بھی یونیکیمرل سسٹم ہوتا ہے تو عمومی طور پر وہاں پہ قانون سازی کا طریقہ بھی سمپل اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ایک عوام سے ہی پاس کرنا ہوتی ہے. کنسنٹریشن آف رسپانسبلٹی، بائی کیمرل سسٹم جو ہے وہ اس کا فالٹ یہ ہے کہ بائی کیمرل سسٹم میں جو ہے وہ لوور ہاؤس اپنی لیجسلیٹو رسپانسبلٹی کو جو ہے وہ فلفل نہیں کرتا، ان کو جو ہے وہ اپ ہولڈ نہیں کرتا. لیکن جہاں پہ بائی کیمرل سسٹم ہوگا تو یقینی طور پر وہ اپنی رسپانسبلٹی جو ہے وہ ہر صورت میں اس کو جو ہے وہ اپ ہولڈ کرتا ہے. کوالٹی آف دی بلز، کیونکہ بل جو ہے ایک عوام ہی اس کو تھورولی ایگزامن کرتا ہے اور عوام والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اچھی کوالٹی کا بل اگر سامنے نہیں لے کے آئیں گے تو ڈسکریپنسیز پیدا ہو جائیں گے، اختلافات پیدا ہو جائیں گے. تو ان اختلافات کو فلفل کرنے کے لیے جو ہے وہ جو ہے کیا کرتے ہیں کوالٹی لیجسلیشن. ان کیس آف فیڈریشن کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یونی کیمرل سسٹم جو ہے وہ فیڈرل سسٹم میں جو ایک لاگ جیم آ جاتا ہے قانون سازی کا، لینتھی پروسیجر ہوتا ہے، اس سے آپ یونی کیمرل سسٹم میں جلدی سے لیجسلیشن کر سکتے ہیں. اور یونی کیمرل سسٹم میں جو قانون سازی کی جاتی ہے وہ لیس ایکسپینسو ہوتی ہے، اس پہ خرچہ بھی جو ہے وہ کم آتا ہے. تو یہ یونی کیمرل سسٹم کے جو ہیں وہ ایڈوانٹیجز ہیں. تو آج ہم نے پڑھا کہ قانون سازی کس طرح سے کی جاتی ہے اور قانون سازی کی ماڈرن ہسٹری جو ہے وہ کیا ہے اور قانون سازی کی سگنیفیکنس کیا ہے پولیٹیکل سائنس میں. تو یہ آج ہمارا ٹاپک تھا. خدا حافظ.